آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری 2 دنوں کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل ہے انا اعطیناک الکوثر اور یا سلاموں کا۔ ایک تو اس عمل کے ذریعے رزق ملتا ہے، دوسرا وہ بندہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں رب کی بارگاہ سے اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع صدیوں برسوں بعد ایسا آتا ہے کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہو اور آخری 2 دن جمعرات اور جمعے کا آ جائے، کیونکہ جمعرات کا دن بھی برکت والا، جمعہ کا دن بھی فضیلت اور رحمت والا، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں اور مغفرتوں والا۔ اس لیے جب ایسا کبھی ہو جاتا ہے برسوں بعد تو پھر اس میں یہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کرنا چاہتے ہو اور پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہو، اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، پھر آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں۔ یہ عمل آپ جمعرات یعنی 19 رمضان کو بھی کر سکتے ہیں اور 20 رمضان المبارک جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں کسی ایک دن آپ نے یہ عمل اگر کر لیا تو پھر فوری طور پر اللہ کی مدد تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی، کیونکہ یہ عشرہ ہوتا ہے گناہوں سے معافی کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں اس بندے کو جو بندہ اس طرح اس عمل کا آغاز کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو عمل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آج کے دن عمل کرنے پر 1 گنا اجر نہیں ملتا، اس بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ایک عمل پر 70 گنا عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ اتنا ثواب لکھ دے اور اتنی برکتیں جس بندے کو نصیب کر دے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کھول دے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے تو کھول دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جس نے یہ عمل کر لیا اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے اور پورا سال غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی ہر بات کو منوا سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی ایسی بات ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو صدیوں پرانی جو پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کی بدولت آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عمل کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو، وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ ساری چیزیں تقریباً ہر شخص کو، بچے بوڑھے کو یاد ہوتی ہیں، بس ان کی ترتیب اور ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کا وہ دن ہے کہ جس دن میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، ہم اس حال میں ہوں کہ ہم روزے کے ساتھ ہوں، تو آپ نے ان دنوں کا روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا، آپ نے ہر حال میں یہ روزے دونوں رکھنے ہیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اور اللہ والے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اس دن کا روزہ ترک کرتا ہے، زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ان دنوں کے روزوں کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی ماہ رمضان کے مہینے کے روزے کی برکتیں وہ حاصل نہیں کر پائے گا اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اگر اس نے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھا۔ اس لیے دوستو آپ نے حالت روزہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، افطاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یا اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل کی ترتیب یہی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرے سے دوسرے چہرے کا فاصلہ 1000 سال کی مسافت ہے، ایک چہرے سے وہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا اور سجدے میں کہتا ہے سبحانک ما اعظم جمالک، تیرے لیے پاکی ہے، تیرا جمال کتنا بڑا ہے۔ ایک چہرے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے ہلاکت اس شخص کے لیے جو اس میں داخل ہوا۔ ایک چہرے سے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے خوشخبری اس کے لیے جو اس میں داخل ہو۔ اور ایک چہرے سے وہ رحمان کے عرش کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اے رب تو رحم فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی امت میں اس شخص پر جو بھی ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کو کبھی عذاب نہ دینا، کبھی مشکلوں میں نہ ڈالنا، کبھی اس کو پریشانیوں میں نہ ڈالنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس چیز کی بندہ رب کی بارگاہ میں آرزو کرتا ہے۔ اور ان دنوں کی فضیلت کے کیا کہنے، ان دنوں کی فضیلت اس قدر حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ 19 رمضان المبارک کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت الفردوس میں اس جیسے درجات عطا فرماتا ہے، اور رمضان المبارک کی 20ویں شب میں جو عبادت کرتا ہے اللہ اسے شہداء اور صالحین جیسا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو جو بندہ 21ویں کو عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر نور کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب جو یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور بضرور اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمت اور اس کے خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اب دوستو دیکھیں درود شریف کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا آسمان کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، وہاں روک دی جاتی ہے جب تک میری ذات پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ جب میری ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ پردہ نہیں ہٹتا یہاں تک کہ اس دعا کو واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ نے درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس طرح جب پڑھا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اور رحمت ہر ایک چیز کے اندر آئے گی، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اندر آپ کو ملے گی، چاہے وہ آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کا رزق ہے، آپ کی عمر ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، اب اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے رحمت، جب رحمت طلب کر لی جائے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس طرح جب رحمت مانگنی ہے تو اس کے لیے کیا اسم مبارک پڑھا جائے گا؟ وہ اسم مبارک ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ دیکھیں انسان اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا ادراک کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکے۔ یہ اسم مبارک وہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جب قرآن کا نزول اس کے اندر ہوا، اور وہ لمحات آنے والے ہیں، وہ اگلے اشرے میں آئیں گے لمحات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے کئی قوموں کا ذکر قرآن کے اندر سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، آپ نے لوگوں کی زبان سے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب آتا ہوا ٹالا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب کو اس قوم سے دور کر دیتا ہے۔ اب جس بھی مشکل کے اندر آپ ہیں، جس بھی پریشانی، جس بھی غم کے اندر آپ مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہر غم، ہر پریشانی اپنی رحمت کے صدقے دور فرما دے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہم برسوں بعد یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارا ارادہ درست ہو اور ہمارا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیں رب کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک خاص رحمت ہے، ایک عام رحمت ہے۔ جو بندہ اس طرح رب کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو خاص رحمت سے نواز دیتا ہے، اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عام رحمت تو ہر بندے کے اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ عمل کرنے والے کو اللہ خاص رحمتوں سے نواز دیتا ہے، اس لیے اس کی شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر پورا ہی تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں پاک انتہائی جمالی ہے، مناسب رشتہ کے لیے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ مناسب رشتے بھی عطا
عطا فرماتا ہے۔ مطلب کسی کی شادی نہیں ہو رہی یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق اس کا رشتہ ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، یا کوئی شخص کسی امتحان کے اندر کامیابی چاہتا ہے، کوئی طالب علم کسی امتحان کے اندر پوزیشن لینا چاہتا ہے، یا کوئی جاب ہے وہاں پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، وہاں ملازمت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، یا کہیں آپ کا کوئی امتحان کوئی چل رہا ہے تو آپ اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کر لیں، آپ کو سالہ سال ہر میدان میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خالی نہیں لٹاتا، بلکہ اپنی رحمت کا صدقہ اس بندے کو ضرور انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، یعنی پڑھیں گے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری ان انگلیوں کو بھی روشن اور منور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی نیت سے اس عمل کو پڑھے تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جو مقروض ہے قرضے کی نیت سے پڑھے تو اللہ قرضے سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو بے روزگار ہے جس کے پاس ملازمت نہیں، جاب نہیں، وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملازمت عطا فرماتا ہے، جاب عطا فرماتا ہے۔ مطلب جس چیز کی وہ سوال کرتا ہے، جو چیز وہ طلب کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے طفیل اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے غموں سے تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تمہارے کسی بھی کام کے اندر اگر پہاڑوں کی طرح بھی رکاوٹیں ہیں تو وہ ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہر غم تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال آپ نے 11 بار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے گا، تمہارے والدین کی بخشش فرمائے گا، تمہاری بھی عمر دراز فرمائے گا، تمہارے والدین کی بھی عمر کو دراز فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت عظمت حدیث پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آقا مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ آج بھی جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرماتا ہے، غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، پورے سال کے لیے اس کو خوشحالی ملتی ہے، پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس گھر جس گھر میں یہ عمل کیا جائے اس گھر کے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، بچے کی قسمت بدل جاتی ہے، بچے کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جو اپنے بچوں کے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے، وہ اس ماہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کر سکتے، کیونکہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس ترتیب کے ساتھ مانگنا ہے جیسے میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر اس طرح مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے گا اور آپ کی ہر دعا قبول فرما لے گا، یعنی آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا یہ عمل ہے، اور یہ آج کے دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ہے اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا ہے۔ اگر یہ بات میں اس کے بارے میں کہوں کہ یہ سب سے یعنی کہ طاقتور اور سب سے پاورفل عمل ہے تو یہ وہی عمل ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکتیں انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی محسوس کریں گے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی، کیونکہ سورۃ کوثر بخاری شریف میں حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند کا غلبہ آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نیند طاری ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بیدار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قوت کا سوال کرنا ہے، یعنی یہ بات کہنی ہے اللہ ساری طاقتیں تیری ہیں اور تیری ہی ذات سب سے زیادہ طاقت والی ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خاک ہوں، میرے میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے میرے مولا تو ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو ہی رحمتوں کا اور ہر ایک چیز کا تو ہی مالک ہے اور تو ہی ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، تیرے لفظ کن سے
ہر ایک چیز بن جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کے لیے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فقیروں کو چاہے تو غنی کر دیتا ہے، اور غنیوں کو چاہے، امیروں کو چاہے، اور بادشاہوں کو چاہے تو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے، کبھی آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو کوئی دکھ اور مصیبت آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ دوستو آپ نے کیا الفاظ پڑھنے، ان الفاظ کو ذرا سن لیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے غلام ایک صحابی کو بتائے تھے۔ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بیٹا قید کے اندر ہے، اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار قید کے اندر ناجائز پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو شخص جس کے لیے اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ والدین تو ضرور اس عمل کو کریں، ہر گھر میں اس عمل کو ضرور کیا جانا چاہیے، کیونکہ عمل آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، لیکن طاقتور انتہائی ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہیں اسی کی ہیں، وہی ارض و سما کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو محروم نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، وہ اپنے ان بندوں کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سوالات کو لے کر پہنچتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو، عرض کی ضرور بتائیں، یعنی کہ یہ ارشاد آقا علیہ السلام کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں جنت کے دروازے میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں، عرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ کلمات ہیں، اور فرمایا کہ اس کے اندر 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ہلکی بیماری رنج و غم ہے، یہ سب سے چھوٹی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی دور فرماتا ہے، اور اس سے بڑی بڑی کتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، جس کے بارے میں خود علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں۔ اور پھر فرمایا آپ پر میری جان قربان، تمہاری تمام اچھائیوں میں آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاؤ تو بس تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھو، اس کے بعد تم یہ الفاظ پڑھو، اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا وہ دور فرما دے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ہمیشہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے صوفیاء کرام نے ہمیشہ ان الفاظ کا ورد کیا ہے، ہمیشہ وہ اس کو پڑھتے رہے ہیں، اور جو بندہ اس کو پڑھے گا کتنی بار، بالکل مختصر سی تعداد ہے، صرف 11 بار ان کلمات کو پڑھے گا، پانی پہ دم کر کے پی لے گا، ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کے غموں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام غموں، تمام مصیبتوں، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ مجھے بھی دعائیں دے گا، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتا ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب دوستو آپ نے وہ الفاظ کون سے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جو درود پاک ہم نے شروع میں پڑھا وہی اب آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے پڑھنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت اتنا پڑھنے، آپ نے آج کی عمل میں اس کو پورا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح پڑھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔